السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امہات المومنین ازواج مطہرات سلام اللہ رضوانہ علیہن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور جس سے کہ پچھلی ویڈیو ہماری امی جان ام حبیبہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی، اور ان کے مناقب، ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کا مقام بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت صفیہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کے بارے میں کوشش کریں گے کہ ان کی شان بیان ہو سکے۔ حضرت ام حبیبہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سلام اللہ رضوانہ علیہا سے نکاح فرمایا۔ غزوہ خیبر میں دیگر قیدیوں کے ساتھ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا بھی قید ہو کر آئی تھیں، اور مال غنیمت کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ پر ان کو اپنے حصے میں منتخب فرما لیا، اور پھر آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کو باپ اور ماں دونوں طرف سے سردار خاندان میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کے والد بنو نفیر کے سردار تھے، اور والدہ قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کی بہن تھیں، اور دینی شرافت کے لحاظ سے آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا اصلی نام صفیہ تھا۔ آپ کے والد کا نام ہوئی اور دادا کا نام اختب، والدہ کا نام براہ اور نانا کا نام سموئیل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدین کی اعتبار سے سردار گھرانے اور اچھی نسل کے لحاظ سے عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا واقعہ ہجرت سے 10 سال پہلے مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا پہلا نکاح 14 سال کی عمر میں سلام بن مشکم سے ہوا۔ یہ ایک شاعر آدمی تھا۔ پھر دوسرا نکاح کنانہ بن ای الحقیق سے ہوا، یہ بھی ایک شاعر تھا، اور غزوہ خیبر میں قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا نکاح ہوا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے حضرت صفیہ سلام اللہ رضوانہ علیہا نے ایک خواب دیکھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا اشارہ دیا گیا تھا، اور وہ اس طرح کہ حضرت صفیہ سلام اللہ رضوانہ علیہا نے اپنے پہلے شوہر کے پاس ایک رات خواب دیکھا کہ یثرب یعنی مدینہ طیبہ سے ایک چاند چلتا ہوا آیا ہے اور ان کی گود میں آ کر گرا ہے۔ صبح اٹھ کر اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو اس نے ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا کہ چہرے پر اس کے نشان پڑ گیا، اور کہنے لگا تو شاہ یثرب یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ تو 4 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا، تو ان میں سے بعض لوگ شام اور اکثر لوگ خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے، جن میں حی بن اختب اور ابو الحقیق کی اولاد بھی تھی۔ یہ دونوں اپنی قوم کے مالدار اور شرفا اور سردار و شمار ہوتے تھے۔ وہاں جا کر بھی ان یہودیوں نے اسلام دشمنی اور اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ تو محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر مسلمانوں نے ان یہودیوں کو کھلی شکست دی، اور تمام قلعے جن میں یہودی رہتے تھے فتح کر لیے۔ اس جنگ میں بہت سارے کافر یہودی مارے گئے، جن میں حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ اور مشہور یہودی پہلوان مرحب بھی مارا گیا، اور بہت سارے قیدی ہاتھ آئے۔ ان قیدیوں میں معروف سردار حی بن اختب، ان کی بیٹی صفیہ بھی تھی۔ وہیں خیبر میں ہی جب باندیوں کی تقسیم کا عمل شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اس پر بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ صفیہ سردار کی بیٹی ہیں، لہذا ان کی دلجوئی کے لیے مناسب یہ ہے کہ اسے آپ خود لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی، اور آپ نے وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس کے بدلے میں کوئی اور باندی لے لو، اور وہ راضی ہو گئے۔ چنانچہ ان کو ان کی جگہ ایک اور باندی دے دی گئی، اور صفیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرما لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی صفیہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا تھا۔
بہرحال اس کو ساتھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں سمیت واپس مدینہ روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران جب قافلہ مقام صحبہ پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح فرما لیا، جبکہ وہ نکاح سے پہلے اسلام لا چکی تھیں، اور وہیں سفر میں ہی رخصتی اور ولیمہ ہوا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سنان رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیاری کرائی، ان کے بالوں میں کنگھیل کی، ان کو خوشبو لگائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ استقبال کے لیے کھڑی ہوئیں۔ دراصل ہم نے ان کو یہ بات سکھائی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میری رخصتی ہوئی اس وقت میری عمر پورے 17 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب صبح ہوئی رخصتی کی طرح ولیمہ بھی سادگی سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جس شخص کے پاس جو چیز کھانے کی ہو وہ لے آئے۔ پھر چمڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا اور لوگ چیزیں لانے لگے۔ کوئی شخص کھجور لایا، کوئی گھی لایا، کوئی ستو لایا۔ پھر سب نے مل کر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ملا دیا۔ اس سے ایک ملیدہ سا تیار ہو گیا جسے لوگوں نے ولیمے کے کھانے کے طور پر کھایا۔ اس مختصر سے ولیمے کے بعد جب مدینہ منورہ واپسی شروع ہوئی تو پورے سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ جب اونٹنی پر سوار ہونے کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کو بٹھا کر اس کے پاس اپنا گھٹنا مبارک آگے کر کے بیٹھ جاتے۔ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹنی پر سوار ہو جاتی تھی اور سفر شروع کر دیا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا شخص نہیں دیکھا۔ خیبر سے مدینہ کی طرف واپسی پر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ دوران سفر جب بھی مجھے اونگ آ جاتی، نیند آ جاتی اور میرا سر پیچھے کجا کے پچھلے حصے کو لگنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میرا سر تھام لیتے تھے اور فرماتے، اے حی کی بیٹی دھیان سے سوار رہ۔ اور پھر جب ہم صحبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیہ میں نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کیا، یعنی ان کو قتل کر کے ان کا علاقہ فتح کیا، تو میں تم سے اس پر معذرت خواہ ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ کو اس طرح سے کہا تھا اور میں نبی ہوں اور ان سے جہاد کرنا ایک شرعی حکم تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، لہٰذا تم اس سے افسردہ اور دل برداشتہ نہ ہو۔ اس سفر خیبر کے علاوہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج کے دوران جب آپ اپنی ازواج مطہرات سلام اللہ علیہ کے ساتھ حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور آپ سلام اللہ علیہ سب سے پیچھے رہ گئے، جس سے آپ سلام اللہ علیہ کو بہت رنج ہوا اور بے اختیار آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی چادر کے کپڑے سے اور اپنے ہاتھ سے آپ سلام اللہ علیہ کے آنسو پوंچھنا شروع کر دیے۔ آپ سلام اللہ علیہ برابر روتی جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین علم کی تحصیل میں اپنی کوششیں صرف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کو محفوظ کیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ چنانچہ آپ سلام اللہ علیہ سے مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد نے علم حاصل کیا اور امت کے رہنما حضرات نے بھی آپ سے استفادہ کیا، جن میں امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت اسحاق بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام بہت سارے فہرست ہیں۔ اشاعت علم کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات آپ سلام اللہ علیہ کے پاس مسائل شرعیہ معلوم کرنے والوں کا اکثر ہجوم رہتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت سہیرہ بنت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حج کر کے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کے پاس مسائل سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ آپ سلام اللہ علیہ کے پاس پہلے سے ہی کوفہ کی بہت ساری عورتیں جمع ہیں اور ہمارے پہنچنے پر وہ عورتیں ہماری طرف متوجہ ہوئیں اور کہنے لگیں، اگر چاہو تو تم مسائل پوچھو اور ہم سنیں گے، اور اگر چاہو تو ہم مسائل پوچھیں گی اور تم سنو گی۔ ہم نے کہا کہ تم پوچھو،
تو انہوں نے میاں بیوی سے متعلقہ مسائل دریافت کیے، اور کچھ مسائل حیض وغیرہ کے بارے میں بھی تھے، اور ہم ان مسائل کو سنتی رہیں اور یاد کرتے رہیں۔ راجہ قول کے مطابق آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان المبارک میں تقریباً 50 ہجری میں ہوئی، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صفیہ بلا شبہ تم نبی حضرت ہارون حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام کی صاحبزادی ہو، یعنی ان کی اولاد میں سے ہو، اور تمہارے چچا موسیٰ اور اسماعیل علی نبینا علیہ السلام بھی نبی تھے، اور اب تم ایک نبی یعنی مجھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، آپ عبادت، تقوی، بے رغبتی، نیکی اور صدقہ کرنے میں عورتوں کی سردار شمار ہوتی تھی۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کو خاندانی شرافت، عزت و افتخار، عقل و فضل، حسن و جمال، بردباری اور دینداری سے خوب سرفراز فرمایا تھا۔ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ مال کی محبت سے پاک مجسمہ اور سخاوت تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں مشہور تابعی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ سلام اللہ رضی اللہ علیہ جب خیبر سے مدینہ تشریف لائیں تو ان کے کانوں میں سونے کا تھوڑا سا زیور تھا، یعنی کہ سونے کی بالیاں تھیں، تو انہوں نے وہ زیور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ عورتیں تھیں ان کو ہبہ کر دیا۔ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ نہایت اعلیٰ اخلاق تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف جس کا مفہوم ہے جو تم سے برا کرے تم اس سے اچھا کرو، اس کی عملی پیکر اور جیتا جاگتا نمونہ تھیں۔ ایک دفعہ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی باندی نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی طرح ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور نیز یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بھجوا کر اس کی تحقیق کی اور معلوم کروایا۔ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں تک ہفتے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب سے مجھے اس کے بدلے میں جمعے کا دن عطا فرمایا ہے، میں نے اس دن جمعے کے دن کے مقابلے پر کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ باقی رہی یہودیوں والی بات تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں، اور میں محض صلہ رحمی کی خاطر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہوں کہ کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمیں ایک حد تک حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس کے بعد آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ نے اس باندی سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس شکایت پر ابھارا؟ اس نے کہا کہ شیطان نے مجھے بہکایا تھا۔ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ نے اس کو اس مبینہ اور دینہ دانستہ غلطی پر اس کو یہ کہا کہ جا آج سے تو آزاد، یعنی بجائے اس کو سزا دینے کے اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کا احسان کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آزاد خواتین کے زمرے میں داخل ہو گئی۔ مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہوتی ہے، مگر ام المومنین حضرت صفیہ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی سچی محبت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سلام اللہ رضی اللہ علیہ بھی تمام وہاں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کو دیکھ کر حضرت صفیہ سلام اللہ رضی اللہ علیہ نے آپ سے کہا، اے اللہ کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری یہ دلی خواہش ہے کہ اس وقت جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں وہ بیماری آپ سے دور ہو جائے اور مجھے لگ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے صفیہ اپنی بات میں بالکل سچی ہیں۔ تو ایسے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ سلیم الفطرت کی شخصیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل فرمائی، اور وہ امہات المومنین بنی، تمام امت کی مائیں بنی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکمت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پہ نکاح فرمایا، وہ یوں کہ بار بار دین شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے تھے کہ ہر زوجہ کے پاس میاں بیوی اور آئلی معاملات میں جو بھی مسائل ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، وہ سب کے سب ازواج مطہرات سے ہی امت کو ملی۔
اگر ایک بیوی سے نکاح ہوا ہوتا تو امت کے پاس اتنا علم نہ ہوتا۔ گھریلو اعتبار سے جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے کے سارے امت کو ازواج مطہرات کی مبارک ہستیوں سے ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے بھائی کہ ہمارے دلوں میں بھی تمام ازواج مطہرات سلام اللہ رضا علیہن کی محبت، ان کی عقیدت اور اہل بیت سے محبت اور ان کی عقیدت، ان کے مقام یہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ رضا علیہا کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ آپ لوگوں سے خوش ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔